بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس وقت ہمارے فلسطینی بھائی جس مشکل اور مصیبت کی گھڑی سے گزر رہے ہیں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جس طرح سے ان کے بچے کچلے جا رہے ہیں، ان کی عورتوں کے سوہاگ اجڑ رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کو اٹھا کے اسپتال لے کے جا رہے ہیں، اور قیامت صغریٰ کا ایک منظر پیش کر رہی ہے فلسطین، اور جس طرح سے اسرائیلی فوجی ان کے اوپر ظلم و ستم اور بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ یار، ایک غیرت مند مسلمان جب اس منظر کو دیکھتا ہے نا تو اس کی روح کانپ کے رہ جاتی ہے۔ اتنا ظلم و ستم تاریخ میں آج تک اس طرح کا ظلم و تشدد شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ لیکن یاد رکھو، 57 اسلامی ممالک ہیں، اور سوائے ایران کے کوئی بھی بندے کا پتر نہیں ہے، کوئی ان کی جناب والا داد رسائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا دست بازو بننے والا نہیں ہے، کوئی ان کے حق میں آواز بلند کرنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر اللہ نے تمہیں منصب دیا ہے، تمہیں اختیار دیا ہے، تو تمہیں کل اس کا حساب دینا ہوگا، تمہیں کل اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، اس نے کہا تھا کہ ودا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم وہ مسلمان ہو جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ کہ ودا قطع ہماری مسلمانوں والی ہے، ہم نے مذہبی لبادہ اوڑھ لیا ہے، لیکن ہمارے سینوں کے اندر بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، ہمارے سینوں کے اندر مغرب کا کلچر رچ بس گیا ہے، ان کی تہذیب رچ بس گئی ہے، ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، جب سورج مغرب کی طرف جاتا ہے نا تو وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ بات جان لینی چاہیے، وہ سورج ہمیں یہ پیغام دے کے جاتا ہے یار کہ اگر تم نے بھی اپنے اسلام کو چھوڑ کر، اللہ رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر مغرب کی طرف گئے تو ڈوب جاؤ گے، تمہارا صفحہ ہستی سے نام مٹ جائے گا۔ 100 سال کی مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ انہوں نے حکومت کس طرح سے کی ہے، اور جناب والا غیرت ایمانی جب تک ان کے اندر موجود تھی، جب تک وہ اسلام کے ساتھ جڑے تھے، ان کا وقار اللہ نے بلند رکھا۔ لیکن جس وقت انہوں نے اپنی تہذیب کو چھوڑا، دوسرے لوگوں کی تہذیب کے اندر ان کے سینوں میں آ گئی، تو اللہ نے ان کے وقار کو، ان کی ذلت و رسوائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ہمارے اندر بھی یہ غیرت ایمانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ قرآن کے اندر واضح طور پہ اللہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ یہودی تو ازل سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں پراپگنڈے کر رہا ہے۔ اور مجھے وہ ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ جب مسلمان اور یہودی اکٹھے ہوتے ہیں نا تو یہودی کا دل چاہتا ہے کہ میں اس مسلمان کو، وہ دل کے اندر خیال کرتا ہے اس مسلمان کو قتل کروں۔ قرآن کے اندر اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر 100 کی تعداد میں مسلمان 200 کے کافروں کے لشکر کے سامنے مد مقابل آ جائیں اور وہ میری رضا کے لیے لڑنے والے ہوں، تو میں اس مسلمانوں کے 100 کے لشکر کو 200 کی تعداد کے اوپر غالب کر دوں گا۔ اگر 1000 کا مسلمانوں کا لشکر کافروں کے مقابلے میں آ جائے اور ادھر 2000 کافر کھڑے ہو، ان کا لشکر موجود ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں 1000 وہ مسلمان جو میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے لڑنے والے ہیں، ان 2000 کے اوپر غالب کر دوں گا۔ تو ہم تعداد میں بھی اس قدر ہیں کہ نظر دوڑائی جائے تو ہماری نظر تھک جائے گی، لیکن تعداد ہماری طویل نظر آئے گی۔ جو قوتیں ہمارے پاس ہیں، ذہنی صلاحیتیں، اس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو پھر کون سی چیز ہے جس نے ہمیں خوف و ہراساں کیا ہوا ہے، ہمیں روکے رکھا ہوا ہے کہ ہم فلسطین کے حق میں آواز نہ بلند کر سکیں؟ یار، اس وقت تو کفر کے دلوں کے اندر بھی لرزہ طاری ہو چکا ہے۔ امریکہ کی فوج جناب والا، وہ اسرائیلی فوجیوں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ ہاں، یہ جو اسرائیلی یہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یاد رکھو، مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ کہ کافر تلوار کے زور کے اوپر لڑتا ہے، اس کا توکل آلات کے اوپر ہوتا ہے، اس کا بھروسہ، اس کی امیدیں مزائلوں کے اوپر ہوتی ہیں۔ لیکن جو ایک مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ تلوار کے زور پہ نہیں لڑتا، وہ ایٹمی طاقت کے زور پہ نہیں لڑتا،
بلکہ وہ توکل علی اللہ پہ لڑتا ہے۔ وہ کثرت ذکر الہی کی برکت سے اپنے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچ کر نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتا ہے۔ یاد رکھو، اگر اللہ نے ساری قوتیں غیر مسلموں کو عطا فرمائی ہیں نا، تخت و تاج، دولت، زیب و زینت، اور جناب والا معاشی پالیسیاں، دیگر ایٹمی پلانٹ اور ایٹمی طاقتیں اگر غیر مسلموں کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو مسلمانوں یاد رکھو دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں، وہ ہے ایک توکل علی اللہ اور دوسرا کثرت ذکر الہی۔ یہ دو چیزیں ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ کافر ان سے محروم ہے، اور انہی کے زور کے اوپر مسلمان جب میدان جہاد میں اترتا ہے تو دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے انہیں بھاگنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ کافر جو ہے تخت و تاج کے لیے لڑتا ہے، اس کی جنگ فساد ہے، اور مومن کی اگر دنیا تباہ ہوتی اسے نظر آتی ہے نا، تو پھر بھی وہ گھبراتا نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ میری جان چلی گئی تو مجھے شہادت کا رتبہ مل جائے گا، اگر میں بچ گیا تو میں غازی ہوں۔ اس کی دنیا تباہ ہو جائے گی لیکن پیچھے نہیں ہٹتا، اسے آخرت میں بھی درجہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اور کافر کو جب دنیا تباہ ہوتے نظر آتی ہے تو وہ پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ یہودی تو ہے ہی بزدل، یہ مسلمان کا تو سامنا کر ہی نہیں سکتا، اس نے تو شروع سے سازشیں کرنا سیکھی ہیں۔ یاد رکھو، اسرائیلیوں کی بزدلی کا ہمارے پاس ثبوت یہ ہے کہ وہ ہمارے فلسطینی بچوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، وہ ہماری فلسطینی ماؤں بہنوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ میدان کا تو یار تب پتہ چلتا نا جب دشمن سامنے ہو اور مقابلہ کیا جائے، پھر جناب والا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون کتنا پانی میں اور کتنا جناب والا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کا بچوں کے اوپر حملہ کرنا، عوام کے اوپر حملہ کرنا، آبادی پر حملہ کرنا، یہ ان کی بزدلی کی سب سے جناب والا بڑی اور نشانی ہمیں مل گئی ہے۔ تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، آگے بڑھ کے اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرنی چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے۔